السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا کیا نام ہے احمد عمران شیخ۔ اور آپ کا کیا نام ہے؟ محمود عمران شیخ۔ آج آپ دونوں بھائیوں سے میں فرشتہ کے بارے میں اور ابلیس اور شیاطین کے بارے میں اور انسان کے بارے میں کچھ سوالات کروں گا، ٹھیک ہے؟ جی۔ اور ان سوالات کے آپ دونوں بھائی جواب دیں گے۔ تو یہ بتائیے کہ فرشتہ کیا ہے؟ فرشتہ نوری مخلوق ہے۔ فرشتہ نوری مخلوق ہے، یعنی فرشتہ جو ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے۔ فرشتہ یہ مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے، یعنی انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اسی طرح سے وہ پرندہ کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو فرشتہ کیا ہے؟ نوری مخلوق ہے اور مختلف شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا ہے۔ فرشتے کیسے ہوتے ہیں؟ فرشتے ہوتے ہیں پر والے، یعنی بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 پر دیے ہیں، اور بعض فرشتے ایسے ہیں اللہ نے جن کو 3 پر عطا کیے ہیں، اور بعض فرشتے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 4 پر عطا فرمائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جاعل الملائکۃ اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، تو مثنی یعنی 2 پر والے، اور ثلاثہ یعنی 3 پر والے، اور رباع یعنی 4 پر والے۔ فرشتے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ہمیشہ اطاعت و فرمانی میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، جن باتوں کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ انہیں کر گزرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ فرشتے نافرمانی نہیں کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ وہم یفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو فرشتہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جی۔ 4 فرشتے مشہور ہیں۔ 4 فرشتے کیا ہیں؟ مشہور ہیں۔ نمبر 1 حضرت جبرائیل علیہ السلام، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پیغام لانے کے لیے مقرر ہیں، لے جانے کے لیے مقرر ہیں۔ اسی طرح سے حضرت اسرافیل علیہ السلام، یہ قیامت کے دن سور پھونکیں گے، قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اور حضرت میکائیل علیہ السلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے رزق اور روزی کے انتظام کے لیے، بارش وغیرہ برسانے کے لیے ان کو مقرر کیا ہے۔ اور ایک ہے اسرائیل علیہ السلام، یعنی ملک الموت، یہ جاندار کی روح نکالتے ہیں، روح قبض کرتے ہیں۔ سمجھ میں آیا فرشتوں کے بارے میں؟ جی۔ اچھا یہ بتائیے کہ ابلیس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ آگ سے پیدا کیا۔ آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ابلیس کو آگ سے پیدا کیا ہے۔ جی، ابلیس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ابلیس جو ہے یہ بھی مختلف شکل اختیار کر سکتا ہے، یہ کتا کی شکل اختیار کر سکتا ہے، یہ جانور کی شکل اختیار کر سکتا ہے، بلی کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا شیطان کون ہے؟ سب سے پہلا شیطان ابلیس ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے شیطانوں میں ابلیس کو پیدا کیا ہے، اور یہ ہمیشہ اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا رہتا ہے ابلیس، اور ابلیس کے جو بچے ہیں، ابلیس کی جو اولاد ہے، جن کو ہم شیطان جنات وغیرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ مٹی سے۔ جی، سب سے پہلے انسان کا نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اور دوسرے انسان کا نام بتاؤ۔ حضرت حوا علیہ السلام۔ حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے پسلی سے۔ جی،
ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا ہے، اور ایک قول کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو کوئی بھی قول ہو، دونوں قول ہے۔ جلالین کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ پسلی سے پیدا کیا ہے، روح المعانی کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ انی خالق بشرم من صلصال، ایک جگہ لکھا ہوا ہے من طین، تو صلصال یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی، اور طین یعنی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں جو بشر ہے، تو بشر سے مراد کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اور بقیہ انسان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ پانی سے پیدا کیا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا سے پیدا کیا ہے۔ قرآن شریف میں مختلف جگہ پہ یہ مختلف تعبیر استعمال ہوئی ہے، جیسے آیا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، کہ اے لوگو ہم نے تم سب کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے۔ ایک جگہ استعمال ہوا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے لوگو تم اللہ سے ڈرو، اللہ نے تم سب کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں نفس واحدہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وخلق منہا زوجہا، فرمایا کہ اور اسی نفس سے اس کا جوڑا پیدا کیا، یعنی حضرت آدم کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا، اور ان دونوں سے یعنی آدم اور حوا سے بہت سے مردوں اور بہت سے عورتوں کو پیدا کیا۔ تو یہاں صاف صاف کلیئر لکھا ہوا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے بھی انسان ہیں سب کو ایک انسان سے پیدا کیا ہے، حضرت آدم سے، اور پھر حضرت آدم سے اس کا جوڑا یعنی حضرت حوا کو پیدا کیا، اور پھر ان دونوں سے بہت سے مردوں کو اور بہت سے عورتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان اور جنات دونوں میں پہلے کس کو پیدا کیا ہے؟ جنات کو بولیے آپ۔ جنات کو جنات کو پہلے پیدا کیا ہے۔ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے خشک مٹی سے، کھنکھناتی مٹی سے، یعنی بدبودار کالے گاڑا سے۔ ہما ان کا مطلب ہوتا ہے سیاہ گاڑا، کالا گاڑا، اور مسنون بولتے ہیں بدبودار مٹی سے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بدبودار مٹی سے یعنی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ والجان خلقناہ من قبل، اور ہم انسان کے پیدا کرنے سے پہلے جان کو پیدا کر چکے تھے۔ تو یہاں جان سے مراد ابو الجان یعنی ابلیس ہے، ایک قول کے مطابق، کیوں؟ اس لیے کہ سب سے پہلا شیطان وہی ابلیس ہے۔ والجان خلقناہ من قبل من نار السموم، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان سے پہلے جنات کو، ابلیس کو پیدا کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد ہے عبادت کرنا۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن، جی 27 پارہ میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ اور میں نے نہیں پیدا کیا ہے انسان کو اور جنات کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ یعنی دنیا میں انسان اور جنات کے آنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت کرنا۔ تو انسان اور جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی جی، تو اب چلا جائے۔